مجھے اگر ایک چراغ ملتا جس کو میں گھستا اس میں سے جن نکلتا، وہ مجھ سے پوچھتا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے، تو میں اسے کچھ گھروں کے ایڈریس بتاتا۔ میں اس کو بولتا کہ فلاں فلاں گھر میں جانا، وہاں ایک بہن بڑی پریشان ہے، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو راشن پہنچا دینا۔ پھر میں اس کو دوسرا گھر کا ایڈریس دیتا، میں اس کو کہتا کہ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جانا، وہاں ایک بہن بڑی مجبور ہے، اس کے بچے 3 مہینوں سے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ اس کے اوپر اسکول کی فیس چڑھ گئی تھی تو اس نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیا، جاؤ اس کے بچوں کی فیس بھر کے آؤ۔ پھر میں اس کو ایک اور ایڈریس دیتا اور میں اس کو بتاتا کہ فلاں ایک بہن جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، بیچاری کے بچے بڑے پریشان ہیں، جاؤ تھوڑی اس کی مدد کر دو۔ پھر میں اس کو ایک اور ایڈریس دیتا، میں اس کو کہتا کہ جاؤ فلاں فلاں گھر میں ایک بہن ہے جس کا شوہر بیمار ہے، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہے، جاؤ اس کو دوائیاں دے کر آ جاؤ۔ پھر میں اس کو ایک اور ایڈریس دیتا، میں اس کو بتاتا کہ جاؤ فلاں فلاں گھر میں ایک بہن پریشان ہے، اس کا شوہر کام پر نہیں ہے، بے روزگار ہے، بیچارے بڑے پریشان ہیں، ان کا کام نہیں چل رہا۔ بس یہ خواہش ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میں تو بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے پاکستانی بھائی جب بولی لگاتے ہیں پی آئی اے خریدنے کے لیے تو 25 ارب روپے سے بولی شروع ہوتی ہے اور 115 ارب روپے پر 135 ارب روپے پر وہ بولی ختم ہوتی ہے۔ تو ان تمام مسلمان بھائیوں کے جو اماؤنٹ ہے اس کا اگر ہم ٹوٹل لگائیں اور اس پر زکوٰۃ لگائیں 2.5%، تو شاید پاکستان سے غربت ختم ہو جائے۔ بہرحال خوشی ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے جو ہے وہ پی آئی اے کو خرید لیا۔ غریبوں کا کیا ہے، غریبوں کا تو اللہ ہے، جیسے تیسے ان کی زندگی گزر جائے گی۔ اللہ حافظ۔